نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون إن الذين بشک وہ لوگ هم من خشیت ربهم مشفقون جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں والذین هم بآیات ربهم یؤمنون اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں والذین هم بربهم لا یشرکون اور وہ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة اور وہ لوگ دیتے ہیں جو ان کو دیا اور دل ان کے ڈرنے والے ہوتے ہیں انہم الی ربہم راجعون بے شک وہ اپنے رب کی جانب لوٹنے والے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات یہی وہ لوگ ہیں جو سبقت کرنے والے ہیں دوڑنے والے ہیں خیرات میں وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ اور وہ ان کے لیے آگے بڑھنے والے ہیں سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ المؤمنون کا چوتھا رکوع آیات نمبر 57 سے لے کر 61 تک تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے پاکیزہ کھانے اور پاکیزہ اعمال کا حکم دیا جب حلال پاکیزہ خوراک ہوگی تو اعمال بھی اچھے ہوں گے اور پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جنہوں نے اللہ کی شریعت اور احکامات کو تبدیل کیا اور اپنی من مانیاں کی فرمایا وہ اپنی غفلت اور دھوکے میں پڑے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مال اور اولاد ہمیشہ رہے گا ہرگز نہیں یہ تو انہیں شعور نہیں ہے ورنہ یہ مال و دولت یہ اللہ کی رضا کی نشانی نہیں ہے آج کے سبق میں ان لوگوں کی صفات کا بیان ہوا کہ جن پر اللہ راضی ہیں اور جو کامیاب انسان ہیں اللہ ہمیں بھی وہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین نمبر 1 فرمایا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون ان کی پہلی صفت یہ ہے
تو اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا ڈر حکمت اور دانائی کی بنیاد ہے۔ جب دل میں اللہ کا ڈر آ جائے تو پھر انسان گناہوں سے بچ جائے۔ آپ غور کیجئے کہ عقیدہ توحید تمام عقائد کی بنیاد ہے۔ ختم نبوت اور عقیدہ رسالت یہ بھی بنیادی عقیدہ ہے، لیکن ان تمام عقائد میں جو ایمان بالآخرت ہے نا، یہ اصل میں انسان کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ آخرت پر ایمان ہوتا ہے تبھی انسان شرک سے بچتا ہے، تبھی انسان دیگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے۔ اور اگر آخرت پر ایمان نہ ہو یا آخرت کا ایمان کمزور ہو، جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی انسان اللہ کی نافرمانیوں میں جائے گا۔ تو کیونکہ اللہ کا ڈر دل سے نکل گیا، اس لیے اللہ نے پہلی صفت یہ بیان کی کامیاب انسان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں بڑا عجیب ایک واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جو بڑا نافرمان، بڑا باغی تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، جتنے بھی اس کے بیٹے تھے 4 5 یا 6، ان کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، میرے بیٹوں، میں نے تو ساری زندگی بغاوت میں گزاری ہے، میں نے تو ساری زندگی غفلت میں گزاری ہے، میرا تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں میں پیش کر سکوں۔ میرا تو ایک ایک عمل، زندگی کا ایک ایک لمحہ، میرے دن اور میری راتیں سب مالک کی نافرمانیوں میں گزری ہیں۔ اب موت میرے بالکل سر پہ آ کھڑی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں۔ اب مجھے تو یہ ڈر ہے کہ میں اللہ کے سامنے پیش کیسے ہوں گا۔ جب اللہ یہ پوچھے گا کہ تم نے زندگی میں کیا کیا ہے، تو میں کون سا عمل بتاؤں گا کہ یا اللہ فلانا کام تیری رضا کے لیے میں نے کیا؟ مجھے تو کوئی ایسا عمل نظر ہی نہیں آتا۔ میں تو جب پیچھے نگاہ دوڑاتا ہوں، ساری زندگی میری مالک کی نافرمانیوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے، بڑا پریشان ہوں۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے یہ کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا اور راکھ کو اڑا دینا، ندیوں دریاؤں میں بہا دینا، ہڈیوں کو پیس کر ریزہ ریزہ کر کے پھینک دینا کوئی دریاؤں میں اور تیز ہوا کے دن اڑا دینا، تاکہ میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں، ذرے میرے بکھر جائیں۔ جب بکھر جاؤں گا تو پھر مالک کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا؟ بس اللہ سے بچ جاؤں گا، پیشی سے بچ جاؤں گا۔ یہ اس نے اپنے ذہن میں سوچا اور یہ نصیحت اور وصیت کر کے مر گیا۔ اس کو یوں ہی کیا گیا جیسے اس نے وصیت کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ذرات کا جمع کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ جو ہی اس کے بچے ان ذرات کو اڑا کر فارغ ہوئے تو ایک ہی لمحے میں اللہ نے سارے ذرات جمع کر لی، جو آگ میں جلے تھے وہ بھی، جو ٹیلوں پر گئے تھے وہ بھی، جو نہر اور دریا میں بہے تھے وہ بھی، غرضے کے سارے ذرات کو ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ نے سب جمع کر لیے۔ اور اللہ نے اس سے سوال کیا، ایک تو ساری زندگی یوں غفلت میں گزاری، اور دوسرا موت کے بعد تو نے مجھے اتنا کمزور سمجھا تھا کہ میں تیرے ذرات کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ پہلے گناہ تو چھوڑنا، یہ گناہ تیرا یہ کوئی معمولی گناہ نہیں تھا، تو جو کہہ رہا تھا کہ میرے ذرات کو ادھر ادھر کر دو، نعوذ باللہ، تو مجھے کمزور سمجھتا تھا، تو نے اللہ کو کمزور سمجھا ہے کہ اللہ ذرات کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہے، اس نے یہ سارا کچھ کیا۔ حضور فرماتے ہیں اس نے عرض کیا کہ یا اللہ پہلی جو غلطیاں ہوئی وہ تو ہوئی غفلت کی وجہ سے، وہ تو تجھے بھلا دیا تھا اس وجہ سے ہوئی، یہ جو آخری غلطی ہوئی ہے نا یہ غفلت سے نہیں، یہ تیرے ڈر کی وجہ سے ہوئی، کوئی غلطی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، عمل کوئی اچھا نہیں کیا میں نے، لیکن جو کیا تیرے ڈر کی وجہ سے، اگر تیرا ڈر نہ ہوتا تو یہ میں نہ کہتا، آخر ڈر تو تیرا آیا نا مجھے، تبھی تو میں نے یہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ سچ کہتا ہے، آخر یہ مجھ سے ڈر گیا تھا، اس ڈر کی وجہ سے میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، سبحان اللہ، اس ڈر کی وجہ سے میں نے اس کو معاف کر دیا۔
تو دنیا میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا ڈر۔ اب دیکھو اس بندے کا عمل غلط تھا، اس طرح کا ڈر، یہ جو عمل تھا درست نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا میرا بندہ ڈرا تو ہے نا مجھ سے، میرا موت سے پہلے ڈر تو گیا ہے نا مجھ سے، اس ڈر کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ڈر بہت بڑی چیز، اللہ میں نصیب فرمائے۔ آمین۔ والذین ان الذین، بے شک وہ لوگ، ہم من خشیت ربہم مشفقون، اپنے رب کے خوف سے وہ ڈرنے والے ہیں، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں موجود ہے۔ اللہ، صحابہ کرام کے واقعات جو ہم پڑھتے ہیں، آج ہمارے تو اعمال ہیں ہی کچھ نہیں ہے، اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں بہت کچھ ہم نے کر لیا۔ وہ تو بڑے بڑے مخلص اعمال کرنے والے اخلاص سے بھرے ہوئے، پھر بھی ڈرا کرتے تھے، نہ معلوم اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے اعمال ان کی قبولیت بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ہم من خشیت ربہم مشفقون، اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم بآیات ربہم یؤمنون، اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے، اس پر ایمان رکھا جائے کہ قرآن میرے رب کا کلام ہے۔ اللہ فرماتے تنزیل من الرحمن الرحیم، لوگوں جس کلام کو تم توجہ نہیں دے رہے ہو، یہ کلام کسی انسان کا نہیں، یہ تو رب العالمین کا کلام ہے۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، قرآن پر ایمان رکھا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، اور قرآن کو آگے پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ اور نمبر 3، والذین هم بربہم لا یشرکون، وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک۔ قرآن پر ایمان لانے کے بعد یہ لازمی اور پکی بات ہے کہ بندہ شرک کو چھوڑے۔ قرآن مجید تو شرک کی جڑیں کاٹنے والا ہے، قرآن مجید تو شرک سے انسان کو دور کرنے والا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو وادی نخلا میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، جنات کی ایک جماعت آئی، سورۃ الجن میں ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ جنات کی جماعت نے اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کو سنا، اور ایک مرتبہ قرآن سننے کے بعد کہتے ہیں لن نشرک بربنا احدا، آج کے بعد اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ تو قرآن کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ شرک سے توبہ کرے، اور قرآن مجید سننے اور پڑھنے والا آدمی جو سمجھ کر پڑھے وہ شرک سے بچ جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر اللہ کی کتاب قرآن مجید کو بھی سمجھ کے صرف ترجمہ بھی پڑھ لے، انشاءاللہ وہ شرک کبھی نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کے ساتھ اگلی آیت میں فرمایا کہ شرک نہیں کرتے، جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ شرک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، اس کامیاب انسانوں کی اگلی صفت یہ ہے کہ وہ دیتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، مال و دولت ہو، علم و فضل ہو، جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے نام پر دیتے ہیں، بخیل نہیں ہوتے، وہ بخل نہیں کرتے، لیکن دیتے ہوئے دل ان کے ڈرتے رہتے ہیں، دل میں ڈر ہوتا ہے، دل میں غرور اور تکبر اور بڑائی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نام پر کچھ دیا اور بادشاہ میں تو بڑا سخی آدمی ہوں،
اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتے کہ بادشاہ ہم نے بڑا عمل کر لیا ہے، بلکہ دل میں ڈر ہوتا ہے کہ کیا پتہ اس دینے میں کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو، کیا پتہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی غلطی نہ سرزد ہو گئی ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو۔ بھائی اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو پھر تو کامیابی ہے۔ اگر نہ ہوا تو کتنا اونچا صدقہ خیرات کیوں نہ کیا، اگر اس میں ریا آ گئی، اگر اس میں دکھلاوا آ گیا تو فرمایا وہ سارا ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ اس لیے فَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے نام پر دیتے ہیں اور دل میں ڈر ہوتا ہے کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، کل پیش ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ایسا نہ ہو کہ میرے اس عمل کا اجر ہی وہاں پر کوئی نہ ہو۔ اس لیے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو دیکھنا چاہیے، اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کا کرنا یہ شرط ہے پہلی۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فرمایا پہلا حکم یہی ہے کہ جو عمل کرو کس کی رضا کے لیے کرو، اللہ۔ اگر اس میں دکھلاوا آ گیا یا شرک آ گیا تو ایسے ہی خراب اور برباد ہو جائے گا، جیسے دودھ کے اندر خون مل جائے یا دودھ کے اندر گوبر اور پیشاب مل جائے، جیسے وہ چیز مل جائے تو دودھ پینے کے قابل نہیں رہتا۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا، اللہ نے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکالا ہے۔ اے بندے تو بھی شرک اور ریا کے درمیان سے خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کر، اگر اس میں شرک آ گیا تب برباد، ریا آ گئی تب برباد۔ فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، جن کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں، کون سی؟ اپنے رب سے ڈرنے والے ہوں، اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہوں، شرک سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں، اور اللہ کے نام پر دیں اور اس طرح دیں کہ دل میں اللہ کا ڈر موجود ہو۔ جن کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں، اولئک یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں دوڑنے والے یہی لوگ ہیں، وہم لہا سابقون، اور سبقت کرنے والے ہیں نیکی کے لیے آگے بڑھنے والے ہیں، جن کے اندر یہ صفات آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔